آج کے دور میں کہتے ہیں اولیاء شاہی کوئی نہیں، اس طرح کے فکرے نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ کوئی تو پھر جو اولیاء کو کوئی شے نہیں مانے گا، اس کا مطلب وہ شیطان کو شے مانیں گے۔ شیطان کو مانیں گے، واہ واہ، اس کو مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو مانتے ہیں، اس کی طاقت کو بھی مانتے ہیں، کو شے مانیں گے۔ اسلامی پرسنالٹیز ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ کوئی بھی محدثین ہو، فقہاء کرام ہو، جب ہم ان کو ہی اللہ کے سامنے کھڑے کریں گے کہ وہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے نبی کے سامنے شاہی نہیں ہے، تو یہ ایک طرح کی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ بابوں کے کیس میں ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے سے شاہی کوئی نہیں، وہاں ہم تعلیمات میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، ایک تمہارے بابوں نے دی ہے۔ نبی نے دی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بابوں نے دی ہے سن فریاد پیراں دے پیرا، یا شیخ عبدالقادر جنانی شیئن للہ المدد۔ انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب ابو انصر بھائی نامی جن کے السلام علیکم، آپ لائیو ہیں، علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، انڈیا کہاں سے آپ؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، تو کشمیر لکھے نا بھائی۔ آپ ٹھیک ہو علی بھائی؟ آپ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، اپنا سوال کریں۔ تو میں آپ کی ویڈیو پچھلے کچھ سالوں سے سن رہا ہوں، تو لیکن آپ کی دعوت بہت زیادہ پھیل رہی ہے، تو میرا سوال ہے سمپل سا، آپ کا ایک جو اصول ہے کہ بابا شاہی نہیں ہے نبی کے مقابلے میں، یہ تو ٹھیک ہے، اور آپ کی ایک ویڈیو میں نے سنی ہے کہ نبی بھی شاہی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو میرا یہ سمپل سا سوال ہے کہ یہ تو اللہ کے ہی سائڈ میں ہے، تو جب ہم یہ کہیں گے کہ بابے تو شاہی نہیں، جبکہ اللہ کے مقابلے میں تو فرعون، ابلیس، ابو جہل، ابو لہب شاہی نہیں ہے، تو ہم جو اسلامی پرسنالٹیز ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ کوئی بھی محدثین ہو، فقہاء کرام ہو، جب ہم ان کو ہی اللہ کے سامنے کھڑے کریں گے کہ وہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے نبی کے سامنے شاہی نہیں ہے، تو یہ ایک طرح کی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو باقی زیادتی ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہیں نہیں کہا کہ نبی نے شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، میں نے یہ کیوں کہتا ہے نا، یہ بات پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، وہ بس میں نے سوال لے لیا نا، باقی میں نے آپ کی تقریر تو نہیں سننی نا، آپ نے سوال کر لیا نا۔ بات یہ کہ میں نے 1 منٹ تک آپ کا سوال سکون سے سنا، آپ نے 5 سیکنڈ بھی پورے نہیں ہونے دیے، تو میں تو جواب دے رہا ہوں نا۔ جب آپ کو جواب سمجھنا ہے تو پھر آپ کا رائٹ ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ میں نے اس طریقے سے ایبسولوٹلی جملہ نہیں بولا، یہ بالکل غلط ہے، ہمارے مخالفین نے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے۔ وہ میں توحید بیان کر رہا تھا، اور توحید بیان کرتے کرتے میں نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر الٹیمیٹلی انبیاء بھی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ اس طرح بیان ہوئی ہے، یہ اس طرح جنرل کے طور پر بیان نہیں ہوئی ہے، جس طرح میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے سے شاہی کوئی نہیں، وہ تو میں جنرل بیان کرتا ہوں، یہ ایک اسپیسیفک ہوئی ہے بیان۔ اچھا، اب یہ کیسے ہوئی؟ یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور سب لوگوں کو ہلاک کر دیتے، تو اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں کچھ سکتا تھا۔ اگر عیسیٰ ابن مریم یا ان کی ماں خدا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتے تو اللہ کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اب یہ بات جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ یا ان کی ماں کو پوجتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر عیسیٰ اور ان کی ماں کوئی شے نہیں ہے۔ عیسیٰ اور ان کی ماں کو موت آ جائے گی، اللہ کو موت نہیں آتی تھی۔ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہے، اللہ روٹی کھانے کا محتاج نہیں۔ یہ اس کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے، تعلیمات کے ٹکراؤ میں بات نہیں ہو رہی۔ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ تعلیمات میں جو کوئی یہ بات کرتا ہے نا کہ اللہ کہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تے شاہی کوئی نہیں، وہ کافر ہے تعلیمات میں، کیونکہ اللہ رسول کی تعلیمات ایک ہے۔ ٹھیک ہے، بابوں کے کیس میں ہم جو بات کرتے ہیں نا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہاں ہم تعلیمات میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، ایک تمہارے بابوں نے دی ہے۔ نبی نے دی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اور بابوں نے دی ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، ٹھیک ہے، تو وہ ہے وہ والا مقابلہ۔ جب توحید کی بات ہوگی، توحید میں اگر انبیاء کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، ان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے، لہذا دونوں کا فرق آپ سمجھیں۔ اگر آپ اس طرح کنٹراڈکشن نکالیں گے نا تو میں آپ کو قرآن میں بھی اس قسم کے کئی کنٹراڈکشن بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ آپ قرآن کی آیت اٹھائیں سورۃ القصص کی اور آپ کہنا شروع کر دیں کہ نبی جس سے محبت کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بالکل بات درست ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ رزلٹ نکالیں کہ نبی ہدایت نہیں دیتا تھا، ایبسولوٹلی یہ جملہ بنا لیں اس میں سے، تو وہ خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ نبی ہدایت نہیں تو دنیا میں آتا ہے۔ تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دیتا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کرے تو نبی اسے ہدایت نہیں دے سکتا تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر ہم کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سورۃ القصص کی آیت ہے۔ اگر کہو کہ نہیں وہ بالکل ہدایت نہیں دیتا تو ہم آپ سے کہیں گے یہ تو کفر ہے، کیونکہ نبی تو دیتا ہے ہدایت، قرآن میں ہی آیا سورہ شورى میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ اب دیکھیں دو اپوزٹ جملے قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي سورۃ القصص اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے تھے، اور سورہ شورى اِنَّكَ لَتَهْدِي اے نبی تم ضرور ہدایت دیتے ہو۔ بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں، یہ قرآن کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ انجینئر صاحب نے بولی ہوتی، انہوں نے کلپ کاٹ لینے تھے کہ انجینئر صاحب نے پہلے یہ کہہ دیا اب یہ کہہ دیا، یو ٹرن لے لیا، یا انجینئر صاحب بیان بدلتے ہیں، تو اللہ بھی بیان بدل رہے ہیں۔ انک لا تہدی بے شک اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے، انک لا تہدی بے شک تم ضرور ہدایت دیتے ہو۔ دونوں جملے اپنی جگہ درست ہیں کہ جب اللہ کسی کی گمراہی کا فیصلہ کرے گا تو نبی کے حق میں نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقدیر کو بدل سکے، اس اعتبار سے نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو نبی اسے ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس اعتبار سے نبی ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو 180 ڈگری دو سٹیٹمنٹس بالکل ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی بیک وقت دونوں اپنی جگہ درست ہے۔ لہذا ایبسولوٹلی یہ جملہ بولنا کہ نبی کے مقابلے پر اللہ شے کوئی نہیں ہے، بالکل یہ کفر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے آپ ریلیٹیولی بولیں گے بالکل اس طریقے سے جس طرح قرآن میں آیا کہ نبی ہدایت دیتے ہیں اور ایک جگہ نہیں دیتے، اگر ایبسولوٹلی بولیں گے نہیں دیتے تو کفر ہوگا، لیکن قرآن میں وہ کفر نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ آتا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، اللہ کے مقابلے پر جب اسے کو کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے، لوگ کھڑے کرتے ہیں، وہ خود نہیں کھڑے ہوئے۔ اب عیسیٰ ابن مریم خود تو نہیں کھڑے ہوئے، لیکن اللہ نے کیوں کہا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے دوں، عیسیٰ روٹی کھانے کے محتاج تھے، بھئی عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ لیکن اللہ نے توحید کو اسٹیبلش کیا چونکہ لوگوں نے عیسیٰ کو کھڑا کر لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیول پہ اتر کے لوگوں کو سمجھایا کہ میرے مقابلے پہ عیسیٰ کوئی شے نہیں ہے، وہ روٹی کھانے کا محتاج ہے، اس کی میں روح قبض کر لوں، اسے موت دے دوں، جتنے زمین میں سب کو، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اس معنی میں بالکل وہ بات اب دے گا درست ہے۔ تو اس طرح پک اینڈ چوز کر کے لوگ اپنی طرف سے فتوے لگاتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بالکل اپنے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوتی ہے قرآن و سنت کے مطابق، آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دقت نظر سے ہر بات سمجھ آئے گی، ورنہ تو اس طرح قرآن پہ بھی کئی ایک فتوے لگیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اور یہ اتنی خطرناک مثال ہے، انک لا تہدی اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے، اور انک لتہدی بے شک تم ضرور ہدایت دیتے ہو۔ بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دونوں اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اگر ایبسولوٹلی کاٹیں گے تو کفریات بن جائیں گے، اگر ریلیٹیولی دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے دونوں اپنی جگہ درست ہے۔ اس طریقے سے نبی شاہی کوئی نہیں اگر کوئی بولتا ہے بالکل کافر ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لوگوں نے اسے کھڑا کیا ہو یا توحید کے مقابلے پہ لایا جائے اور پھر اس وقت بولا جائے، وہ بالکل قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ بالکل عین ایمان ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اس طرح نہیں بیچ میں جملہ اٹھا لیتے تھے۔ ہاں رے بابے شاہی کوئی نہیں، وہ تو ہر صورت میں کوئی شے نہیں ہے، نہ نبی کے مقابلے پہ، نہ اللہ کے مقابلے پہ، نہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہاں جن بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کو تو ہم کہہ بھی نہیں رہتے۔ امام بخاری، امام مسلم جو ہے وہ ہم تو کہتے ہیں وہ ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم اتنی ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نبی کے وفادار ہیں، انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے،
انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی. الحمدللہ.